اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر ساعت اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے، اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ فرعون، جس کا اصل نام مذہب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون جادوگر سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور دونوں ملک مصر پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی ہی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے داروغی مقبرے کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کے اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا، اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کی ہوس اسے پورے شہر کے داروغی دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کو 1 سال کا ٹیکس اپنے پیسوں سے ادا کیا۔ مزید یہ کہ اگلے 2 سال کا ٹیکس بھی معاف کرا دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے تھے، اس کی عزت بڑھنے لگی اور لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ فرعون کی لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے تھے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑھی کہ مذہب یوسف و یعقوب کے لوگوں کے قلوب سے نکلنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والوں کو قتل کرنے کا حکم قرار دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ سے خدائے بزرگ و برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدا برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا۔ مذہب یوسف و یعقوب کے ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت تڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ جن کاموں کو برا سمجھا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری جانب قوم قبطی کو اعلیٰ مراعات سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ ان میں سے ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو کہ فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظالم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر و سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر پر بیدار ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا
اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے فرعون کو اس کے خواب دیکھے گئے کی تعبیر یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملکوں میں راس و نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے تھے۔ خدائی کا دعوے دار خود کو مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر اسے چلنا شروع کیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب و وقت کے اوراق پر ظلم کی ایک ایسی داستان لکھی گئی جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائے۔ ملک مصر میں جہالت نے پھر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر نومولود موت کے گھاٹ اتار دیے جانے لگے۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پاتی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ تعالیٰ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کے آفتاب نے چاروں سور روشنی پھیلا دی۔ قہر کے بادل چھٹنے لگے، فرعون کی خدائی کا دعویٰ ختم ہونے لگا اور معبود برحق کی جیت ہوئی۔ بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر